بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف وظائف کی بھرمار ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کون سا وظیفہ ہمیں کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ دیکھتے ہیں تو یقیناً یہی سوال آپ کے ذہن میں لازمی آتا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سارے وظائف جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سب آپ لازمی کریں اور باقی سب کے بتائے ہوئے صحیح نہیں ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بس بات تو وہی پرانی ہمارے یقین کی ہے۔ اگر یقین پختہ ہو تو اللہ تعالی وہاں سے آپ کی مشکل حل کرتے ہیں جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ایسے وسیلے اللہ تعالی بناتا ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں، اور غیب سے اللہ تعالی ایسے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور ہر مشکل کے بعد بھی آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ آج قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس وقت تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک آپ خود اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ خود اس آیت کے معجزات سے حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو لازمی پڑھنا ہے۔ صرف 2 سیکنڈ کا عمل آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ نماز کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں لکھنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں نماز کو انسان پر فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی، ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی تسبیح اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا وظیفہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کو سکون میسر ہوگا، زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مال و دولت کی کمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے کرنے کے پہلے دن سے ہی آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے اس وظیفے کا کرنے کا ٹائم رات کو مختص کیا گیا ہوا ہے کہ رات کا ٹائم سکون حاصل کرنے کا لیے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے اتنا کارآمد ثابت ہوگا کہ جتنے بھی وظائف آپ نے آج تک کیے ہیں ان سب سے بڑھ کر آپ کو نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ ہر وظیفہ بھول جائیں گے، لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ اس وقت کر رہے ہیں تو پہلے اس وظیفے کو مکمل کر لیجئے، اس کے بعد ہی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ 21 دن کا وظیفہ ہے اور اس دوران آپ نے کوئی اور وظیفہ بالکل نہیں کرنا۔ اس لیے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو پہلے مکمل کر لیں۔ اللہ کرے آپ کو اسی وظیفہ سے سکون حاصل ہو جائے، لیکن یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو اپنی زندگی سے ٹائم ملے تو آپ نے اس وظیفہ کو لازمی ایک بار کرنا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سلف صالحین کا یہ وظیفہ رہا ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی مشہور آیت کا وظیفہ ہے جو کہ سورۃ الرحمن میں بار بار اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد کی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بہنوں بھائیوں، یہ اتنا با اثر وظیفہ آج آپ کو دے دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ آیت بہت ہی زیادہ اثر کرنے والی آیت ہے، لیکن کاش کہ کبھی کوئی اس کا وظیفہ بھی کرے۔ اصل میں ہمارا آج کل یقین بہت کمزور ہو گیا ہے اور اللہ کے کلام پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے، اس لیے آج کل مسلمان پستی اور زوال کا شکار ہے۔
بھائیوں بہنوں، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ہر عمل کی طرح آپ نے اس عمل سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کرنا ہے، اور عمل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سورۃ الرحمن کی یہ والی آیت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ 1100 مرتبہ پڑھنی ہے، مطلب 11 تسبیح آپ نے اس آیت کی کرنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ عمل ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ہر قسم کا جائز مطالبہ آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس وقت اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے آس پاس رشتہ داروں کے لیے تمام دنیا کی بھلائیاں مانگ لیں۔ انشاءاللہ پہلے دن جب آپ یہ عمل کر کے سوئیں گے تو اٹھنے کے فوراً بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کے حیران کن اثرات آپ کے سامنے مرتب ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور ایسے مثبت اثرات آپ دیکھیں گے کہ کرشماتی طور پر آپ کی حاجتیں، آپ کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اپنا منگتا بنائے اور صرف اللہ کی ذات سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ عمل ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو برسوں سے ایک با اثر عمل کی تلاش میں ہیں، اور اپنے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ لکھنے کا سبب بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا آپ کو یہ عمل بتانا اور آپ کا یہ عمل سن کر اچھی طرح سے کرنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹس میں اللہ تعالی کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔